ایک بادشاہ کسی بازار سے گزر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے اس نے دیکھا وہاں ایک آدمی 2 روپے میں گدھا بیچ رہا ہے۔ اگلے دن بادشاہ پھر وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا وہی آدمی وہاں بیٹھا گدھا بیچ رہا تھا۔ بادشاہ وہیں پہ رک گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ گدھا کتنے کا ہے۔ آدمی نے حلیے سے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ سلامت ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، اس کی قیمت 50 روپے ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، کل تو تم 2 روپے کا بیچ رہے تھے۔ اب گدھے کا مالک گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں کہہ دیا کہ اگر کوئی اس گدھے پہ سواری کرے اور اپنی آنکھیں بند کر لے تو اسے مدینہ شریف کی زیارت ہوتی ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ بیٹھ کے ذرا دیکھو تو صحیح، آیا اس کی بات میں کچھ وزن ہے کہ نہیں۔ وزیر جب گدھے پر بیٹھنے لگا تو گدھا بیچنے والے نے فوراً کہہ دیا کہ زیارت کے لیے ایک شرط ہے کہ گدھے پر بیٹھنے والا نیک، ایماندار اور پارسا شخص ہو، ورنہ زیارت نہیں ہوگی۔ اب وزیر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا، مگر اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نظر نہیں آیا تو سب کہیں گے کہ میں نیک، ایماندار اور پرہیزگار نہیں ہوں۔ لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ، یہاں بیٹھ کر تو مدینہ صاف نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ کو تجسس ہوا۔ اس نے کہا، چلو میں خود بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ اب بادشاہ سلامت بیٹھ گئے لیکن انہیں بھی کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب بادشاہ نے بھی یہ سوچا کہ وزیر تو بچ گیا، اب اگر میں کہوں کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا تو سب سمجھیں گے کہ بادشاہ نیک اور پارسا نہیں ہے۔ اس نے بھی وہی کہا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مجھے مکہ اور مدینہ دونوں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر بادشاہ کو وہ گدھا بھی 50 روپے میں خریدنا پڑا۔ بالکل کچھ ایسی ہی صورتحال وطن عزیز کی بھی ہے۔ ہر بار الیکشن سے پہلے ہر سیاسی جماعت کے چیلے تبدیلی کا راگ سناتے نظر آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، انہیں اپنا ہی لیڈر مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے۔ پاکستانی عوام ذہنی طور پر یہ تو سمجھ چکی ہے کہ ہمارے لیڈر میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو وہ ہمیں ماضی میں کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، مگر اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ اب یہ تبدیلیوں کی ہڈی نہ ہم نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت کے چیلے یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمیں مدینہ کی ریاست دکھائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ انتخابات کے دوران ایک دیانتدارانہ اور بے لوگ مکالمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مکالمے کے ذرائع عام آدمی بھی یہ جان جاتا ہے کہ آنے والی حکومت کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے لیے وسائل کہاں سے لائے گی۔ اس انتخابی عمل جھوٹے وعدوں، غلط بیانیوں اور دھوکے دہی کے مرحلے سے نکل کر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں عوام مسائل سے پوری آگاہی کے بعد اپنی رائے دیتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو سیاسی مخالفین سے بات تک نہ کرنے بلکہ دوران حکومت سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کی ہی روایت ہے۔ ایسے میں ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو ایسے لیڈر عطا فرمائے جو طرز سیاست اور عوام کی خوشحالی کو ترجیح دے۔ آپ بھی اس حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔